علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محمد الحافظات، پشاور شار ورثت، جماعت عالیہ اول، مضمون تفسیر، سبق نمبر 14، سورہ احزاب۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 33 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن، اور قرار پکڑو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن، اور دکھلاتی نہ پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے کہ دکھلانا دستور تھا پہلے جہالت کے لوگوں کا، واقمن الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وأطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کرے تم سے گندگی، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم، اور پاک کرے تم لوگوں کو، تطہیرا، پاکی سے، صفائی سے، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے تم لوگوں کے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی باتیں، والحکمہ، اور عقل مندی کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، لطیفاً خبیرہ، باریک بین اور خبردار۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ اس سے پہلے آیات میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو ازواج مطہرات کو کچھ خاص ہدایات کی گئی تھی۔ تو ان ہدایات میں سے سب سے پہلی ہدایت جو تھی وہ پردے کے مطلب اپنے آواز کو جو ہے وہ نیچا رکھنے کے بارے میں تھا، یعنی آواز اور کلام پر پابندی تھی کہ کسی غیر محرم سے پردے جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کلام میں نرمی سے جو ہے وہ کام نہ لیا جائے۔ اب یہاں پر دوسری ہدایت بیان ہو رہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی بیٹھو اپنے گھروں میں اور زمانے قدیم کی جاہلیت والیوں کی طرح نہ پھرو۔ یہاں جاہلیت اولی سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد دوسری بھی کوئی جاہلیت آنے والی ہے جس میں اسی طرح کی بے حیائی اور بے پردگی پھیل جائے گی۔ وہ شاید اس زمانے کی جاہلیت ہے جس کا اب مشاہدہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں پردے کے متعلق اصلی حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، یعنی بلا ضرورت شرعیہ باہر نہ نکلیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں ایسے نہ پھرو۔ لفظ تبرج اس کے اصل معنی ظہور کے ہیں۔ اس جگہ مراد اس سے اپنی زینت کا اظہار کرنا، یعنی غیر مردوں پر اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں، یہاں پر عورتوں کے پردے کے بارے میں اسی صورت میں پورے احکام اور مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آگے آئیں گے۔ یہاں پر اس آیت کی صرف تشریح جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس آیت سے پردے کے متعلق دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ اصل مطلوب وہ اطلاع عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، ان کی تخلیق گھریلو کاموں کے لیے ہوئی ہے، ان میں مشغول رہے، اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہے وہ حجاب بالبیوت ہے، یعنی گھروں میں جو ہے وہ پردے سے رہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بے ضرورت کبھی عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلیں، بلکہ برقع یا جلباب جس میں پورا بدن ڈھک جائے، جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو پورا بدن جو ہے وہ ڈھک دے، تو وہ پہن کر جائیں۔ اور یہاں پر جو ہے فرمایا کہ قرار بیوت سے بعض مواقع جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ قرنا فی بیوتکن، اس میں جو ہے عورتوں پر قرار فی البیوت واجب کیا گیا ہے، یعنی اپنے گھروں میں قرار پکڑے، آرام سے بیٹھ جائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مطلقاً ممنوع اور حرام ہے۔ مگر اول تو خود اس آیت ولا تبرجن سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ مطلقاً خروج بالضرورت ممنوع نہیں ہے، مطلب اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی نکل جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ وہ خروج ممنوع ہے، وہ نکلنا منع ہے جس میں زینت کا اظہار ہو۔
اور آگے پہ اسی سورہ احزاب کے آگے آیت آ رہی ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی کہ اس کا حکم یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی درجے میں عورتوں کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی ہے، بشرط یہ کہ وہ برقع وغیرہ پردے کے ساتھ نکلیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع ضرورت کا اس حکم سے مستثنیٰ ہونا ایک حدیث میں واضح فرما دیا، جس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، یعنی تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ اپنے ضرورت کے لیے گھر سے نکلو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اس پر شاہد ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے، جیسے کہ حج اور عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کا جانا وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح بہت سے غزوات میں بھی ان کا ساتھ جانا ثابت ہے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنی والدین وغیرہ سے ملاقات کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی اور اپنے عزیزوں کی بیمار پرسی اور تعزیت وغیرہ میں شرکت کرتی تھی، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مساجد میں جانے کی بھی اجازت تھی۔ اس طرح یہاں پر اس آیت میں وقرن فی بیوتکن کے مفہوم سے اشارات قرآن، یعنی قرآن کے اشاروں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اجماع کے صحابہ کرام کے اجماع سے جو ہے وہ ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں، جن میں عبادات حج اور عمرہ بھی داخل ہیں، اور ضرورت تبعیہ یعنی والدین اور اپنے محارم کی زیارت کرنا اور عیادت کرنا وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے نفقہ اور ضروریات زندگی کا کوئی اور سامان نہیں ہے تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے بھی نکلنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ البتہ مواقع ضرورت میں خروج کے لیے شرط یہ ہے کہ زینت کا اظہار نہ کریں، یعنی زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلے، بلکہ برقع یا جلباب یعنی بڑی چادر کے ساتھ جو ہے وہ نکل جائیں۔ آگے فرماتے ہیں، اب یہاں پر تیسری، چوتھی اور پانچویں ہدایت بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر دو ہدایت تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے، یعنی غیر مردوں سے کلام میں نرمی سے اجتناب کرنا اور گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلنا۔ تین ہدایتیں اس میں آ گئی۔ یہ کل 5 ہدایات ہیں جو عورتوں کے لیے دین کے مہمات میں سے ہیں۔ یہاں پر ان ہدایات میں، مذکورہ ہدایات میں، آخری ہدایات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہو۔ نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کون سا مسلمان اور مرد جو ہے وہ، کوئی بھی مسلمان اور مرد اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ باقی پہلے 2 ہدایتیں جو عورتوں کے پردے سے متعلق تھیں، تو اگر اس میں بھی غور کیا جائے تو وہ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان ہدایات کے ذکر سے پہلے قرآن نے یہ فرما دیا کہ لستن کاحد من النساء، یعنی اتقیتن، یعنی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں اگر وہ تقوی اختیار کریں۔ اس سے تو یہاں پر بظاہر تخصیص معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ تخصیص احکام کی نہیں ہے، مطلب احکام حکم کی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کے اہتمام کی ہے، یعنی یہاں پر خصوصیت جو ہے وہ عمل کے اہتمام کرنے کی ہے۔ یہاں پر احکام کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ خاص ہے صرف ازواج مطہرات کے لیے، نہیں، بلکہ اس پر عمل جو ہے ان میں خاص طور پر جو ہے وہ ازواج مطہرات زیادہ جو ہے وہ اس پر عمل کریں گی۔ یعنی ازواج مطہرات وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کی شان سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، اس لیے جو احکام تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہے تو ان کا اہتمام ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں آیات سابقہ میں جو ہدایت ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دی گئی ہے وہ اگرچہ اس کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ پوری امت ان احکام کی مکلف تھی، مگر ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی شان اور بیت نبوت کے مناسب ان اعمال کا زیادہ اہتمام کریں۔ اس آیت میں اس خصوصی خطاب کی حکمت یہاں پر ذکر ہے کہ اصلاح اعمال کی خاص ہدایت ہے۔ ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندگی سے پاک کر دیں۔ یہاں پر فرمایا انکم الرجس،
تو لفظ رجس یہ قرآن میں متعدد معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ رجس بتوں کے معنی میں آیا ہے جیسے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور کبھی لفظ رجس مطلق گناہ کے معنی میں، اور کبھی عذاب کے معنی میں، اور کبھی نجاست اور گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت سمجھی جاتی ہے تو وہ رجس ہے۔ اس آیت میں یہی عام معنی مراد ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ انکم الرجس اہل البیت، تو آیت میں اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ تو یہاں پر اوپر کی آیات میں نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، اس لیے یہاں پر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا، بصیغہ تانیث خطاب کیا گیا۔ تو یہاں اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد اور آبا بھی داخل ہیں، اس لیے بصیغہ مذکر فرمایا انکم ویطہرکم۔ اور بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ حضرت اکرمہ اور مقاتل رحمہ اللہ نے یہی فرمایا، اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ اور اس کی دلیل میں اگلی آیت پیش فرمائی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور سابقہ آیات میں نساء النبی کے الفاظ سے خطاب بھی اس کا قرینہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تو بازار میں منادہ کرتے تھے کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مباہلہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب دو آدمی کسی بات پر ان کا اختلاف ہو جائے، تو پھر دو آدمیوں کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تو پھر اس صورت میں دونوں فریق جو ہے وہ ایک میدان میں جائیں، اور وہ جو ہے اپنے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ لے آئے، اور وہاں پر جو ہے وہ قسمیں کھا لیں، یعنی جو جھوٹا ہو تو وہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ لیکن حدیث کی متعدد روایات میں جن کو ابن کثیر نے اس جگہ نقل کیا ہے، اس پر شاہد ہے کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ کو ایک سیاہ رومی چادر، اور آپ نے ایک سیاہ رومی چادر پہنی ہوئی تھی۔ حسن ابن علی آ گئے تو اس کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین آ گئے، اس کو بھی اسی چادر کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آ گئی تو ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو یہاں پر اس میں حقیقت میں یہ دو اقوال ہیں، تو ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اہل بیت سے وہی مراد ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہے جو، اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شعبے کا محتمل نہیں۔ اور حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ، حسن و حسین، یہ بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نساء النبی کے عنوان سے خطاب اور ان کے لیے صیغہ مؤنث سے استعمال فرمائے گئے۔ سابقہ آیات میں فلا تخضعن بالقول بصیغہ تانیث خطاب ہوا ہے، اور اسی طرح آگے بھی پھر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ یہ بھی تانیث کا خطاب ہوا ہے۔ اس درمیانی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر بصیغہ مذکر انکم ویطہرکم فرمانا بھی اسی پر قوی دلیل ہے کہ اس میں صرف ازواج مطہرات ہی داخل نہیں بلکہ کچھ رجال بھی ہے۔ آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ظاہر ہے کہ اس کے مراد یہ ہے کہ ان ہدایات کے ذریعے شیطان کے اغوا اور معاصی گناہوں سے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کو محفوظ رکھے گا اور پاک کر دے گا۔
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، آیات اللہ سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول ہے۔ جیسا کہ عام مفسرین نے حکمت کی تفسیر اس جگہ سنت سے کی ہے، اور لفظ اذکرنا کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان چیزوں کو خود یاد رکھنا جس کا نتیجہ ان پر عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ قرآن ان کے گھروں میں ان کے سامنے نازل ہوا یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اس کا ذکر امت کے دوسرے لوگوں سے کریں اور اس کو پہنچائیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ تو ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت قرآن یا حدیث سنے تو اس پر لازم ہے کہ وہ امت کو پہنچائیں، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا کہ جو آیت قرآن کے ان کے گھروں میں نازل ہو یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہو، اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد سے کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ان کو پہنچائیں۔ اس آیت میں جس طرح آیت قرآن کی تبلیغ اور تعلیم امت پر لازم کی گئی، اس طرح لفظ حکمت فرما کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم کو بھی لازم کیا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ہر حال میں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کرو، آگے ایک رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔